السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، رواہ البخاری۔ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ہمیں جو زندگی گزارنی ہے وہ مثبت سوچ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ منفی سوچ، بری سوچ، برا سوچنا، بار بار ٹینشن میں رہنا، الجھنوں میں رہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے اور دنیا میں حالات آتے رہتے ہیں، اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی تندرستی۔ تو یہ دنیا میں جو ہیں یہ سب چلتا رہتا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، چلتے رہو۔ زندگی ایک سفر ہے، چلتے رہو۔ اتار چڑھاؤ تو آئیں گے، بس گیئر بدلتے رہو۔ دنیا حالات کے آنے کی جگہ ہے۔ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے نا، پھر وہاں حالات نہیں آئیں گے، پھر وہاں تکلیف نہیں آئے گی، پھر وہاں پریشانی نہیں ہوگی، پھر وہاں الجھنیں نہیں ہوگی، پھر ہمیشہ کا سکون، ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کا اطمینان،
ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی باغ و بہار، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی کھانا بنانا نہیں، کوئی گھر کی صفائی نہیں، جنت ایک دم صاف اور ستھری جگہ۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ چلے جائیں، اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں اور اپنی آخرت بنا کر کے چلے جائیں۔ 4 بات یاد رکھیں آپ ہماری، ہمیشہ چھوٹی خوشی کو بڑی خوشی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی خوشی دے نا، اس کو بڑی خوشی بناؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے گھر دیا، شوہر دیا، بچے دیے، گھر میں پنکھا دیا، واشنگ مشین دیا، جوش مشین دیا، فریج دیا، استری دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا پکا گھر دیا۔ یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ صحت، تندرستی، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ چھوٹی خوشی کو بڑی خوشی بناؤ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا نصیب اچھا نہیں ہے۔ ارے ہم اللہ کے بندے، آپ اللہ کی بندیاں، اور ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ ارے اللہ ہمارے رب ہو اور ہم ہمارے نبی کے امتی ہو، اس سے بڑھ کے بھی کوئی نصیب ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے بھی کوئی مقدر ہو سکتا ہے؟ ہم تو بہت خوش نصیب ہیں، ہمارے پاس تو ایمان ہے، ہمارے پاس تو نماز ہے، ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہمارے پاس تو اللہ ہے۔ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ یہ دنیا جو ہے نا، یوں فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ فرمایا کہ اے مومن، یہ دنیا تیرے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ پابندیاں ہوتی ہے۔ بھئی صبح کی نماز جیسے پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی، عصر پڑھنی، مغرب پڑھنی، عشاء پڑھنی، اور وتر پڑھنی ہے، رمضان میں روزے رکھنے ہیں، اور سال ختم ہو گیا تو اب مال پر زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ہے، اور ہمیں اچھی زندگی گزارنی ہے، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، شوہر کی خدمت ہے، اور فیملی والوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور ماں باپ کی خدمت ہے، تو ہمارے لیے پابندیاں ہیں۔ قید خانے میں پابندیاں ہوتی ہے نا، لیکن یاد رکھنا ایمان والے کے لیے، مومن کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے 60-70 سال کے لیے قید خانہ تو ہے، لیکن پھر ہمیشہ کی جنت ہے۔ اور جن کے پاس ایمان نہیں، ان کو دنیا میں پابندی کوئی نہیں، لیکن پھر ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیشہ چھوٹی خوشی کو بڑی خوشی بناؤ، اور بڑے غم کو چھوٹا غم بناؤ۔ کوئی بڑا غم آ جائے نا تو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ایک بادشاہ بہت پریشان تھا، اس نے وزیر کو کہا میں پریشان بہت ہوں، کیا کروں؟ وزیر نے ایک جملہ لکھ دیا، وہ جملہ دیکھتے ہی بادشاہ کی پریشانی دور ہو گئی۔ وہ جملہ کیا تھا کہ بادشاہ سلامت، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، اگر کچھ حالات ہیں، کچھ تکلیف ہیں، کچھ الجھن ہیں، کچھ مسائل ہیں، تو انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور ہمیشہ رہنے کی جگہ تو آخرت ہے۔ ایک بزرگ نے بہت اچھا شعر کہا۔ کیا کہا؟ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے۔ یہاں مالداری میں ہے یا غریبی میں ہے، بنگلے میں ہے یا جھوپڑے میں ہے، خوشیوں میں ہے یا غمی میں ہے، فیملی والے اچھے ہیں یا نہیں ہیں، صحت ہے یا بیماری ہے، اولاد فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں، سسرال اچھا ہے یا نہیں ہے، یہ سب دنیا گزر جائے گی۔ یہاں ایسے رہیں کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے
کہ کیسے رہے. موت کیسی آئی وہ دیکھنا ہے. قبر کیسی بنی, جنت کا باغ بنی کہ نہیں, حساب کتاب کے وقت اللہ خوش ہے کہ نہیں, جنت کا فیصلہ ہوا کہ نہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملا کہ نہیں, یہ دیکھنا ہے. ابھی مئی کے مہینے کی بات کروں آپ کو, یہ 2 مہینے پہلے مئی کے مہینے میں ہمارے یہاں ایک خاتون کا انتقال ہوا, ایک عورت کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کپڑا ہٹایا نا تو ان کا چہرہ تو چمک رہا تھا, ان کا چہرہ تو ایک دم روشن اور چمک رہا. سب تعجب میں, شوہر بھی تعجب میں, بچے بھی تعجب میں, ایک دم عجیب چہرہ چمک رہا. سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خاتون کا, اس عورت کا, اس مستورات کا کیا عمل, انتقال ہوا چہرہ چمک رہا ہے. ان کے رشتہ داروں نے بتایا کہ عجیب بات, عورتیں اکثر اپنے سسرال میں رہتی ہے لیکن آرام کرنے کے لیے پیر جاتی ہے, اپنی امی کے یہاں جاتی ہے, میکے جاتی ہے. تو وہ عورت کبھی کبھار میکے جاتی تھی, سال میں 2-3 دفعہ. تو وہاں کی عورتیں کہنے لگی کہ یہ خاتون جب اپنی امی کے لیے اپنی امی کے یہاں آتی, میکے آتی, آرام کرنے آتی, پھر بھی کبھی بھی اس کی تہجد بھی نہیں جاتی اور اس کے قرآن کی تلاوت بھی کبھی نہیں چھوٹتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ عورت گھر میں تو قرآن پڑھتی تھی, یہ عورت گھر میں تو تہجد پڑھتی تھی, لیکن سال میں کچھ دن آرام کرنے کے لیے اپنی امی کے یہاں جب جاتی تھی تو وہاں بھی نہ ان کی قرآن کی تلاوت چھوٹتی تھی, نہ ان کی تہجد کی نماز چھوٹتی تھی. تو موت کے وقت ان کو وہ کام آیا اور انتقال ہوا اور ان کا چہرہ روشن ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا مزہ آئی ہوگی قبر میں, کیسی بہترین زندگی گزاری نیک عورت, خاتون عورت. تو میری دینی ماؤں بہنوں, ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. یہ دنیا فانی ہے, یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا. یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ ون وے ہے. یہاں سے انسان جاتا ہی ہے لیکن ریٹرن کوئی آتا نہیں ہے. دنیا میں آنے میں تو ترتیب ہے, جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ڈیٹ آف برتھ تو معلوم ہے لیکن ڈیٹ کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. موت برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے. یہ موت کی یاد ایسی چیز ہے جو انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتی ہے. یہ دنیا کے جو مسئلے ہیں نا, یہ کوئی مسئلے نہیں ہیں, یہاں کے حالات کوئی حالات نہیں ہیں. جب موت آئے گی اور مجھے اور آپ کو قبر میں رکھا جائے گا اور قبر کی پہلی رات آئے گی, یہ مسئلہ ہے. اگر اس وقت اللہ خوش ہے تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی, اور اگر اس وقت اللہ ناراض ہے تو یہ قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی. میری دینی ماؤں بہنوں, ایگزام میں جیسا لکھو نا ویسا ریزل آتا ہے. یہ دنیا ایگزام کی جگہ ہے اور آخرت ریزل کے ملنے کی جگہ ہے. اللہ تعالی ہمیں یہاں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے, ہم لوگ سب ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا میں چھوٹی خوشی کو بڑی خوشی بناؤ اور بڑے غم کو چھوٹا غم بناؤ. اور میری دینی ماؤں بہنوں, ایمان ہے نا ہمارے پاس, بغیر وجہ کے خوش رہو. لوگ خوش رہنے کی وجہ تلاش کرتے ہیں, یہ مل جائیں تو خوش رہیں گے, یہ مل جائیں تو خوش رہیں گے. ارے نا نا نا, ایمان ملا ہے نا, بغیر وجہ کے خوش رہیں گے. یہ دنیا میں خوش رہنے کی وجہ تلاش نہ کرو اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرو. دیکھو ایک بہت عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, ذرا یہ سنیں, دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. اللہ تعالی ہمارے سب مسئلے حل کر دیں گے, اچھے دن آ جائیں گے. ایک عورت تھی نا, اس کو کینسر ہو گیا, جوان عورت, اور وہ علاج بھی کراتی رہی اور اس کے 4 بچے چھوٹے چھوٹے. اب وہ کینسر پہلے اسٹیج سے دوسرے اسٹیج سے, دوسرے اسٹیج سے تیسرے اسٹیج سے, یہاں تک کہ وہ آخری اسٹیپ پہ پہنچ گیا وہ کینسر.
اور پھر اس کے بعد عام طور پر انسان کی موت آ جاتی ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ آپ اچھی خاتون ہو، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اب آپ گھر چلے جاؤ، اب آپ کو ہسپتال رہنے کی ضرورت نہیں۔ اس کینسر میں آخری سٹیپ کے بعد عام طور پر کوئی بچتا نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو وقت ہے، جو دن ہے، جو گھڑیاں ہیں، اپنی فیملی کو دو، اپنے بچے کو دو۔ اس عورت نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ تو کہا نا، یہ کینسر آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ عورت اپنے گھر آئی، اور اپنے گھر آنے کے بعد اس خاتون نے کیا کیا، ایک پوری رات اللہ کو دے دی، ایک پوری رات اللہ کو دے دی، نماز میں، رکوع میں، سجدے میں، دعا میں، ایک پوری رات اپنے اللہ کو دے دی کہ پیارے اللہ، یہ ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے، کیا آپ کے پاس بھی علاج نہیں ہے؟ آپ کے پاس تو ہے نا علاج، رب کریم آپ مجھے شفا دے دیجئے۔ روزانہ آپ لاکھوں بچے صحیح سالم پیدا کرتے ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا تو مجھے تو کینسر تھا نہیں، آپ نے مجھے صحت مند اور شفا یاب پیدا کیا، بعد میں مجھے کینسر ہوا تو صحت بھی آپ کی طرف سے تھی، بیماری بھی آپ کی طرف سے آئی، اب دوبارہ صحت آپ دے دیجئے، آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ آپ بڑے ہیں، آپ بڑی طاقت والے ہیں، پیارے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں آپ کے حضور حاضر ہوں، ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور پھیلا رہی ہوں، رب کریم آپ علاج کر دیجئے، میرا کینسر دور کر دیجئے، مجھے شفا دے دیجئے۔ ایک رات اللہ کو دے دی۔ جب صبح ہوئی نا تو طبیعت اچھی لگنے لگی، بیسٹ بہترین لگنے لگی، اور آپ کو پتا ہے کینسر کی دوا گرم آتی ہے۔ اس نے کہا کہ جب طبیعت اچھی لگ رہی تو ابھی دوا نہیں لیتے، پہلے ایک بار چیک کرواتی ہوں۔ تو اس نے رپورٹ نکلوائے، سارے ڈاکٹر تعجب میں رہ گئے، کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کینسر ہے۔ ڈاکٹروں نے تعجب سے کہا کہ بہن کینسر تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے اندر کینسر کی بو بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک رات میں کیا کرشمہ ہو گیا۔ ارے کیا ہو گیا؟ ارے اس بہن نے، اس خاتون نے اللہ کو جانتی تھی کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑی طاقت والے ہیں، سب تکلیفیں چھوٹی ہیں، سب بڑوں سے بڑا ہے اللہ، سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے نا، ہم ایک رات اللہ کو دے دے، تہجد کے وقت میں اللہ کو منا لے، ٹینشن لینے کی، ٹینشن میں رہنے کی، تعویذ والوں کے پاس جانے کی، ادھر ادھر شکایتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھو آج کل عورتیں ہیں نا، وہ سوچتی بہت ہے، بہت زیادہ سوچتی ہے۔ ارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھ کے سوچوں اور ٹینشن لوں کہ میرے پاس چائے آ جاوے تو کیا چائے آئے گی؟ ابھی میں یہاں بیٹھ کے سوچوں اور ٹینشن لوں کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے آ جاوے، کیا آ جائیں گے؟ ابھی میں بوٹاڈ میں ہوں، یہاں بیٹھ کے سوچوں اور ٹینشن لوں کہ ابھی مغرب میں نوساری اپنے شہر پہنچ جاؤں گا۔ ٹینشن سے کچھ نہیں ہوتا، یہ زیادہ سوچنے سے، ٹینشن لینے سے بیماریاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، تکلیف آتی ہے، انسان اندر سے پریشان رہتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس ایمان ہے۔ اگر ہم سوچیں گے تو اچھا سوچیں گے۔ سوچ کے بھی 2 طریقے ہیں، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئے گی نا تو ایک زندگی گزارنے کی ایک مزہ آئے گی، لائف بیسٹ اور بہترین ہوگی۔ اور اگر ہم اچھا سوچیں گے، اچھا بولیں گے تو ہماری زندگی اچھی ہوگی، تو ہم اچھی طرح اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اللہ کو یاد کریں گے، ہم اللہ کی یاد کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ کچھ لوگ جیل میں تھے تو بارش آئی تو سوچا کہ ان کو 20 منٹ ذرا فریش ہوا دی جائے، فریش ایئر دی جائے۔ تو ان کو جیل میں ہی کمپاؤنڈ تھا تو سارے جیلر جو قیدی تھے ان کو وہاں بھیجا۔
20 منٹ کے بعد بولا چلو سب آ جاؤ جیل میں. تو دو دوست تھے, دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں, یار ایسا لگتا ہے بارش ہوئی ہے. دوسرے نے کہا آف کورس بارش تو ہوئی ہے, کیسے پتا چلا؟ تو پہلے نے کہا کہ یار کیا بات کرتا ہے, جب ہم باہر گئے کمپاؤنڈ میں تو تو نے کیچڑ وغیرہ دیکھا نہیں؟ وہ کیچڑ وغیرہ بتا رہا تھا کہ بارش ہوئی ہے, اور اس کی بات صحیح ہے کہ بارش ہوئی تو کیچڑ ہوا, لیکن اس کی یہ سوچ ہے. دوسرے کو پوچھا اس نے, تجھے کیسے لگتا ہے بارش ہوئی؟ تو بولے یار جب ہم باہر گئے نا تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, فریش ایئر تھی, درخت لہلہا رہے تھے, اور درختوں پر ہریالی تھی, اور پھول مہک رہے تھے, اور ایک عجیب خوشنما اور خوبصورت منظر لگ رہا تھا. تو یہ درخت میں ہریالی اور یہ پھولوں کا مہکنا یہ بتا رہا تھا کہ بارش ہوئی ہے. اب آپ دیکھو دونوں آدمی کی بات صحیح ہے, دونوں کی بات صحیح ہے کہ بارش ہوئی ہے, لیکن دونوں کے سوچنے کے انداز میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کی نظر کیچڑ پہ گندگی پہ پڑی ہے, اور ایک کی نظر درختوں پہ اور ہریالی پہ پڑی ہے. تو اس طرح سوچ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے برا سوچنا, اب کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, ارے کچھ نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا, وہی ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں. اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا. کیا فائدہ فکر بے شو کم سے ہوگا, ہم کیا ہیں کہ جو کوئی کام ہم سے ہوگا. ابھی تک جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے, آگے بھی جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. ہمارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہمارے فکر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا پہ قیامت آنے والی ہے, یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. اسی لیے ہمیشہ اچھا سوچیں اور اچھا بولے. کوئی بیماری لگ گئی, بیماری لگ گئی, بیماری لگ گئی, اب کیا ہوگا, سسرال میں حالات آ گئے, حالات آ گئے, حالات آ گئے, شوہر یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. ارے اللہ ہے نا, اللہ بڑا ہے نا, مصلی ہے نا آپ کے پاس, آپ دعا کر سکتے ہیں نا. 5 وقت کی نماز کے بعد دعا کرو, قرآن پڑھ کے دعا کرو. دعا بہت زبردست طاقت ہے, دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا, لیکن یہ جب رنگ لاتی ہے نا تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے. علماء کی مجلس میں سنا رہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک مؤذن صاحب ہے, اذان دیتے ہیں. ابھی وہ 33 سال 33 ایئرز مکہ مکرمہ میں رہ کے آئے. اللہ اکبر. کس کو بولتے ہیں؟ اپنی جوانی کا پورا حصہ ان کا مکہ مکرمہ میں گزرا, بیت اللہ شریف کے سامنے گزرا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مؤذن صاحب آپ مکہ مکرمہ پہنچے کس طرح, آپ کے پاس تو ظاہری کوئی اسباب تو تھے نہیں. کہا جی مولانا بالکل صحیح بات ہے, میرے پاس ظاہری کوئی اسباب نہیں تھے, میرے پاس ظاہری کوئی وسائل نہیں تھے, لیکن میں جہاں اذان دیتا تھا نا وہاں اوپر کعبۃ اللہ کا فوٹو لگا ہوا تھا, تو میں وہ دیکھ کے اللہ کو کہتا تھا اللہ مجھے یہاں پہنچا دے, مجھے مکہ مکرمہ پہنچا دے, مجھے آپ کے گھر میں پہنچا دے. آپ کے لیے کیا مشکل ہے, آپ کو کون پوچھنے والا ہے, آپ بڑے ہیں, آپ بڑی طاقت والے ہیں, اللہ آپ مجھ پہ کرم کیجئے. اذان دینے سے پہلے دعا کرتا, اذان کے درمیان دعا کرتا, اور اذان کے بعد دعا کرتا. تو مولانا اللہ نے صرف پہنچایا نہیں, صرف عمرہ اور حج نہیں کروایا, پورے 33 سال وہاں پہنچایا, اور وہاں لے جا کر اللہ نے میری دنیا آخرت سب بنا دی. اتنی بڑی چیز ہے دعا. لوگ دعا کر کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے, لوگ دعا کر کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے, اور ہمارے یہاں ہمیں دعا کے لیے ہی وقت نہیں ملتا. ہم ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے اللہ کے سامنے, اللہ سے بات چیت ہی نہیں کرتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعا کریں, ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, اور ہم اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں. دیکھو بات یہاں سے چلی تھی کہ ہمیں اچھا سوچنا ہے, ہمیں ہمیشہ بہترین چیز سوچنی ہے, ہمیں ہمیشہ پوزیٹیو سوچنا ہے, ہمیں کبھی بھی نیگیٹیو سوچنا نہیں ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص مجھے پریشان کر رہا تھا, بہت پریشان کرتا تھا, تنگ کرتا تھا, یہاں تک کہ کافی دن گزر گئے, مجھے پریشان کر رہا تھا. ایک بزرگ کے پاس میں گیا, میں نے کہا حضرت ایک بندہ ہے وہ پریشان بہت کرتا ہے مجھے. تو حضرت نے کہا آپ کو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ میں نے کہا حضرت فائدہ کیا, پریشر لو ہو گیا. نا بیٹا نیگیٹیو نہیں سوچتے, اللہ نے اس کو آپ تک آنے کیوں دیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ خلاصہ یہ کہ حالات میں تربیت ہوتی ہے, اللہ نے اس کو آپ تک آنے کیوں دیا؟ اللہ چاہتے تو اس کو روک دیتے. اللہ کے چاہے بغیر درخت کا ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا. اس میں تجھے فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے تیری کیا تربیت کی, اس میں تجھے کیا سبق ملا, اس میں تجھے کیا پوزیٹیو چیز ملی؟ میں نے کہا حضرت پوزیٹیو چیز تو یہ ملی
کہ میں مغرب کی نماز میں 3 دن سے رو رہا ہوں، فرض نماز میں، بیٹا اس نے تو بڑا کام کر دیا، یہاں اللہ کو تلاش کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس نے آسانی سے تجھے اللہ کا تعلق ملا دیا۔ کبھی پہلے نماز میں رویا تھا تو کبھی تجھے نماز میں رونا آیا تھا؟ جب نماز میں رونا آتا ہوگا تو دعا میں کتنا رونا آتا ہوگا، تو وہ تو تیرے لیے بہت بڑا خیر کی چیز بن گئی، بہت بڑے فائدے کی چیز بن گئی، اس کو تو تجھے مٹھائی دینی چاہیے کہ بیٹا بھائی شکریہ، آپ کی برکت سے مجھے اللہ ملا، آپ کی برکت سے مجھے اللہ یاد آیا، آپ کی برکت سے مجھے اللہ سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، آپ کی برکت سے میری سوچ اللہ کی طرف گئی، اور آپ کی برکت سے مجھے دعا کرنے کی توفیق ہوئی، اور آپ کی برکت سے مجھے رونے کی توفیق ہوئی۔ تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے، کیسا پوزیٹیو سوچ کے ساتھ انہوں نے میری تربیت کی۔ بالکل ایک مرتبہ وہی بزرگ تھے، بالکل ایسا ہی ہوا، ایک مرتبہ بارش بہت تیزی سے گر رہا تھا، تو حضرت نے مجھے کہا کہ چلو بیٹا، اب ہمارے پاس چھتری وغیرہ تھی نہیں، ہم سفر میں تھے، تو میں نے کہا کہ حضرت بارش بہت گر رہا ہے، تو بولے ہاں بارش بہت گر رہا ہے تو کیا؟ تو میں نے کہا نہ کچھ نہیں۔ بولے نا آگے کا جملہ بولے پورا کرو، بارش بہت گر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ بیٹا یہ بارش میں اللہ کون سے قطرے پہ کیا دے رہا ہے تجھے کیا پتا؟ بولے میں نے کہا حضرت لوگ ایسا بولتے ہیں کہ بارش میں زیادہ بھیگنے سے بیمار ہو جاتے ہیں، اور بولے کون بیمار ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ بچے بھی بارش میں زیادہ بھیگتے ہیں نا تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ بولے لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ گھر میں حمام میں نہاتے ہیں اور شاور میں نہاتے ہیں تو بیمار نہیں ہوتے، اور یہ آسمان سے اللہ تعالیٰ فریش پانی اتارتا ہے جس پانی میں شفا ہے، تو اس پانی سے بچے بیمار ہو جاتے بیٹا؟ تو میں نے کہا حضرت ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ تو بڑا عجیب جملہ کہا، بیٹا بچے بارش کے پانی سے بیمار نہیں ہوتے، وہ ماں باپ کی نیت سے بیمار ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی نیت ہوتی ہے اگر میرا بچہ بارش میں بھیگے گا تو بیمار ہو جائے گا، یہ ماں باپ کی نیت اس بچے کو بیمار کرتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، جیسا اللہ کے ساتھ گمان ویسا فیصلہ۔ تو مجھے کہا کہ بیٹا خلاصہ یہ کہ بچے چھوٹے ہیں، ان کی عمر ہے، کھیل کود کی عمر ہے، بچے موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اچھا نا ذرا بارش میں بھیگیں گے، ذرا کھیلیں گے، گریں گے، پڑیں گے، مضبوط ہوں گے، موبائل سے بچیں گے، غلط چیزوں سے بچیں گے۔ بیٹا پھر بڑے ہو جاتے ہیں، اسکول مدرسہ ٹیوشن، پھر منگنی، پھر شادی اور موت تک بیچارے بیزی ہو جاتے ہیں، پھر ان کے پاس کہاں وقت رہتا ہے۔ بیٹا ابھی تو 7 سال کا بچہ نہیں تو اس پہ تو ابھی تو نماز بھی نہیں ہے، اور بیٹا تو اس کو بارش کے پانی سے روکتا ہے، اس کو روک کھیلنے دینا۔ کیا ہم اپنے بچپن میں بارش کے پانی میں نہیں بھیگے تھے؟ تھوڑا سا کپڑے لیلے ہوں گے نا، اور کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا حضرت اب کیا کرنا چاہیے؟ بولے گھر جا، اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ اور دونوں مل کر بات کرو کہ ہمارے بچے بارش کے پانی میں انشاءاللہ نہائیں گے لیکن بارش کے پانی سے بیمار نہیں ہوں گے، اللہ جب چاہے گا تبھی بیمار ہوں گے، بارش کے پانی سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ یقین مانو یہ میں آپ کو تقریباً 2018 کی بات کر رہا ہوں، میں نے میری اہلیہ کو جا کر کے ساری بات سنائی، ساری داستان سنائی، سارا واقعہ سنایا اور سارا ماجرا سنایا، اور ہم لوگ دونوں نے نیت کی کہ انشاءاللہ جب بارش ہوگی ہمارے بچے بارش کے پانی میں بھیگیں گے لیکن انشاءاللہ بیمار نہیں ہوں گے، بارش کے پانی سے کچھ ہوتا نہیں، شفا بھی اللہ دیتے، بیماری بھی اللہ دیتے۔ آپ یقین مانو 2018 سے ابھی تک سب سے زیادہ نوساری میں میرے بچے بارش کے پانی میں بھیگتے ہیں، ابھی تک ایک بھی دفعہ بیمار نہیں ہوئے۔ تو بالکل ان کی صحیح بات تھی کہ وہ بچے بارش کے پانی سے بیمار نہیں ہوتے، ماں باپ کی نیت سے بیمار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا سب سے پہلے اپنی سوچ بہتر بنانی ہے۔ ہم لوگ برا سوچتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، الجھنوں میں رہتے ہیں، ٹینشنوں میں رہتے ہیں، شکایتیں کرتے رہتے ہیں اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، نہ اللہ ملتا ہے، نہ دنیا بنتی ہے، نہ آخرت بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا اچھا سوچو، اچھا بولو، اچھی زندگی گزارو، اللہ کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے
اپنی زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکھی ہے، ایک سیدھی سادی مکھی ہے جو پورا صحیح سالم جسم چھوڑ کر کے زخم پہ بیٹھتی ہے، اور ایک شہد کی مکھی ہے جو کہیں بھی بیٹھتی ہے نا تو پھلوں سے رس چوستی ہے، اور اس میں شہد بنتا ہے اور شہد میں شفا ہوتی ہے۔ اب دیکھنے میں تو دونوں مکھی ہے، سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ عام مکھی ہے نا، صحیح سالم جسم چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتی ہے، اور شہد کی مکھی کہیں بھی بیٹھتی ہے تو پھولوں سے رس چوستی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم کہیں بھی جائیں نا تو کہیں سے کچھ سیکھیں، ہم اچھی بات سیکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں سیکھیں، اور پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ۔ یہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ہے نا، انہوں نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے اور مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت بڑے اللہ والے، غسل کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ایک عورت کو پتہ نہیں کہ یہاں سے کوئی گزر رہا ہے، اس نے اوپر سے کچھ گندگی تھی نا وہ پھینکی، اور راکھ پھینکی، جو آگ جلانے کے بعد جو راکھ بچتی ہے نا وہ پھینکی۔ اب گندگی تو نیچے گر گئی، وہ تو حضرت پہ نہیں لگی، وہ فوراً گر گئی، وہ وزندار چیز تھی، اور راکھ ہوا میں اڑتی اڑتی آ رہی تھی۔ اللہ کی شان، حضرت کا جانا اور راکھ کا حضرت کے اوپر گرنا، ٹوپی پہ، سر پہ، گردن میں اور کپڑوں پہ۔ پورا تیار ہو کے آئے تھے، مسجد کی طرف جا رہے اللہ کے گھر کی طرف، تو لوگ جو دیکھنے والے تھے نا انہوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے حضرت کبھی غصے نہیں ہوتے نا، اب ان کو غصہ آئے گا، اب ان کو جلال آئے گا، ابھی تک تو غصے نہیں ہوتے تھے نا حضرت۔ او بھائی، حضرت جو تھے نا وہ پوزیٹیو سوچ والے تھے، وہ اچھا سوچنے والے تھے، وہ نیگیٹیو سوچ والے نہیں تھے، وہ منفی سوچ والے نہیں تھے کہ غصے ہو جائیں گے، جلال میں آ جائیں گے، کسی کا دل توڑ دیں گے۔ ارے اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہوا۔ تو لوگ دیکھنے لگے اب حضرت کیا کرتے، حضرت کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو حضرت نے کیا کہا پتہ ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ غسل کر کے آئے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، اور یہ راکھ آپ پر گری ہے، اور آپ کے کپڑے وغیرہ گندے ہوئے ہیں، اور آپ اس پر الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، میں تو اس قابل تھا کہ مجھ پر آگ برسائی جاتی، شکر ہے راکھ میں مسئلہ حل ہو گیا۔ میں تو اس قابل تھا کہ مجھ پر آگ برسائی جاتی، شکر ہے کہ راکھ میں مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی لیے اچھا سوچنا ہے۔ ابھی اس ٹاپک پر میں ویراول میں بات کر رہا تھا، ایک ساتھی آئی کہنے لگے مولانا آپ نے کیا بات کی؟ میں نے کہا کیوں؟ میں نے پوزیٹیو سوچ پہ بات کی۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا میری بیوی آئی تھی نا، وہ بہت ٹینشن میں تھی اور بہت بیمار تھی، اور سوچتی تھی پتہ نہیں مجھے کہیں بیٹھنے کی جگہ بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ ابھی میں جب گھر گیا نا تو وہ تو ایک دم خوشحال اور ایک دم فریش اور اچھی طرح بات کر رہی تھی۔ میں نے اس کو پوچھا کہ بھئی تجھے کیا ہوا؟ تو کہا کہ مولانا نے مثبت اور پوزیٹیو سوچ پر بات کی۔ تب مجھے پتا چلا کہ پوزیٹیو سوچ پر بات کرنا، مثبت سوچ پر بات کرنا، اچھا سوچو، اچھا بولو، میٹھا بولو، خاموخواہ غصے ہو جانا، چڑچڑاپن کے ساتھ وقت گزارنا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں ہوا۔ ارے جب ہمارا انتقال ہوگا نا، جب بھی 4-5 کام تو باقی ہی رہ جائیں گے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی مجلس میں سب سے پہلی تو یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم پوزیٹیو مائنڈ سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں گے، زیادہ سوچنا نہیں۔ سب سے زیادہ جو بیماری آتی ہے وہ زیادہ سوچنے سے آتی ہے، زیادہ سوچنے سے بیماری بھی آتی، ٹینشن بھی آتا۔ ارے ہمارا تو اللہ ہے نا، اب کیا ہوگا؟ تو بولے وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے، مقدر سے بڑھ کے تو کچھ ہوتا نہیں، جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سوچنا نہیں، ہمیں تو زیادہ ذکر کرنا ہے، چونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوزیٹیو مائنڈ سوچ کے ساتھ، میٹھی زبان کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی
توفیق عطا فرمائیں۔ یاد رکھنا کسی کی محنت ضائع نہیں ہوتی، کسی کی قربانیاں ضائع نہیں ہوتی۔ فرعون جو تھا نا وہ بہت سخت آدمی تھا، اس کا ظلم بڑا مشہور تھا اور وہ کسی پر بھی ظلم کر دیتا تھا۔ تو فرعون کی ایک خادمہ تھی، وہ اس کا نام تھا مشاطہ، یہ فرعون کی خادمہ تھی۔ فرعون کی بچیوں کے سر میں کنگھی کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کنگھی نیچے گری نا تو مشاطہ کی زبان سے نکلا اللہ۔ فرعون کی بچیوں نے پوچھا یہ کون ہے اللہ؟ تو کہا رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا رب تو میرا ابو ہے، میرا ابو رب ہے۔ تو مشاطہ نے کہا تیرا ابو بادشاہ ہے، تیرا ابو رب ہو سکتے نہیں ہیں۔ تو اس کو جلال آ گیا، وہ اپنے ابو کے پاس گئی اور کہا کہ ابو وہ مشاطہ ہے نا؟ بولے کون مشاطہ؟ وہ خادمہ آپ کی۔ بولے کون خادمہ؟ فرعون کا شاہی محل تھا، بڑا دربار تھا، اس کا رعب تھا۔ تو کہا ابو وہ جو ہمارے سروں میں کنگھی کرتی ہے نا؟ کہا ہاں اچھا مشاطہ کی بات کر رہے؟ جی ہاں ابو وہ کنگھی گری نا تو اس نے لفظ اللہ کہا، تو ہم نے پوچھا کہ یہ اللہ کون ہے؟ تو اس نے کہا جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے وہ اللہ ہے۔ تو وہ اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ تو میں نے اس کو کہا رب تو ابو، میرا ابو فرعون ہے۔ تو وہ منع کرتی ہے کہ آپ کے ابو فرعون رب نہیں ہے۔ فرعون نے کہا کہ منع کرتی ہے؟ فرعون کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا۔ فرعون آیا، دربار سجایا گیا، مشاطہ کو بلایا گیا، مشاطہ میں کون ہوں؟ تو کہا کہ آپ فرعون ہیں، آپ بادشاہ سلامت ہے اور میں آپ کا اکرام کرتی ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ آپ بادشاہ سلامت ہو؟ جی میں آپ کا اکرام کرتی ہوں۔ تو پھر فرعون نے پوچھا کہ رب کون ہے؟ تو کہا رب تو اللہ ہے۔ تو کہا یہ اللہ کون ہے؟ کہا رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب فرعون کے سامنے یہ بات کہی مشاطہ نے کہ ہمارا رب تو اللہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، فرعون آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ رب نہیں ہو سکتے۔ فرعون کو جلال آ گیا، فرعون کو غصہ آ گیا۔ فرعون نے کہا کہ یہ مشاطہ ہے نا اس کو لٹا دیا جائے۔ اور جب کوئی بادشاہ اس وقت کا کسی کو لٹاتا تھا تو بہت بڑی سزا دیتا تھا، گہری سزا دیتا تھا۔ فرعون نے کیا کہا 4 کیلے لائے جائیں اور مشاطہ کو لٹایا جائیں اور اس کے ہاتھ پیر میں کیلے گاڑ دیے جائیں۔ اللہ اکبر، ہمیں ایک سوئی برداشت نہیں ہوتی۔ اس کے ہاتھ پیر میں کیلے گاڑ دیے گئے، خون نکلا، اور اس کے بعد عام طور پہ وقت کا بادشاہ یہ سزا دیتا تھا کہ چمڑا وغیرہ اتروا دیتا تھا۔ یہ بہت سخت سزا ہوتی تھی اور بادشاہ جب بہت ناراض ہوتا تھا تو یہ کام کرتا تھا۔ اچھا جب اس کے ہاتھ میں کیلے گاڑ دیے نا، اب کیا کہتی ہے مشاطہ؟ کہا نا یہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اللہ، وہ اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، میرے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کہا آپ بادشاہ سلامت ہے، آپ رب نہیں ہو سکتے۔ اس کو اور جلال آیا، غصہ آیا۔ لیکن یہ مشاطہ تھی نا، یہ فرعون کی بچیوں کے سر میں کنگھی بہت اچھی کرتی تھی اور فرعون کی بچیوں کے ساتھ ان کا اٹیچ بہت اچھا تھا۔ تو فرعون کی بچیاں بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کو ختم کیا جائے اور فرعون بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایک وزیر آیا اور آ کر کے کہنے لگا بادشاہ سلامت پریشان بہت ہو، کیا بات ہے؟ کہ یہ مشاطہ میری بات مان لے، یہ مانتی نہیں، یہ مرنے تیار ہے لیکن مجھے رب ماننے تیار نہیں۔ یہ بڑے بڑے درباری لوگ ہیں، یہ بڑے بڑے وزیر لوگ ہیں، یہ بڑے بڑے عمرا لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں، یہ تو مجھے رب کہتے ہیں، اور یہ آج کل کی کام کرنے والی یہ مجھے رب مانتی نہیں۔ حالانکہ میرے دربار میں آنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، یہ تو میرے دربار میں رہتی، اچھے میں اچھا کھانا کھاتی، میں اس کو اچھے میں اچھا وظیفہ دیتا، پھر بھی میرے دربار میں رہ کے مجھے ہی نہیں مانتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا تھا عجیب منظر، عجیب بہار۔ وہ وزیر نے کہا کان میں کہ فرعون ابھی یہ آپ کو رب مانے گی اور آپ کی بات مانے گی۔ اچھا میں کیا کروں؟ کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ ہے نا بازو کے کمرے میں اس کی ایک دودھ پیتی بچی ہے، آپ اس کو بلاؤ اور اس کو اس کے سینے پہ لٹاؤ اور آپ مشاطہ سے کہو اگر تو میری بات نہیں مانتی تو میں تیرے بچی کو ختم کر دوں گا۔ تو انسان پر جب کوئی حالات آئے نا وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن بچوں پہ کوئی آنچ آئے تو ماں باپ سے برداشت ہوتا نہیں ہے۔ فرعون نے کہا یہ اچھی بات ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ مشاطہ کی بیٹی کو لایا جائے۔
مشاطہ ہو اب کانپنے لگی. ابھی تک تو اطمینان سے صبر کر رہی ہے کہ میری بچی کا کیا ظلم ہے، میری بچی نے کیا کیا، دودھ پیتی معصوم بچی ہے، اور اس کو مشاطہ کے سینے پہ لٹا دیا. وہ بچی مشاطہ کی اپنی امی کے سینے پہ لیٹ گئی، کھیلنے لگی، یہاں تک کہ وہ دودھ پینے لگی. چھوٹی بچی، اس کو کیا پتا. اب فرعون نے واپس کہا مشاطہ مجھے رب مانتی ہے، مجھ پہ ایمان لاتی ہے اور اللہ کا انکار کرتی ہے تو تجھے بھی چھوڑ دوں گا، تیری بچی کو بھی چھوڑ دوں گا، اور تو واپس نعمتوں میں آ جائے گی، بہاروں میں. اور یاد رکھنا تجھے پتا ہے نا میں کون ہوں. اگر جو تو نے اللہ کو رب مانا اور مجھے رب نہیں مانا تو میں تیری بیٹی کی گردن اڑا دوں گا. مشاطہ کا ایمان، کیا ایمان تھا، کیا اللہ کے ساتھ تعلق تھا. وہ تو ایک دم مضبوط ایمان میں آ گئی اور کہنے لگی فرعون پھر سن لے، میں اور میری بچی خون میں رنگین اور لت پت تو ہو سکتے ہیں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. تو فرعون نے جلاد کو حکم دیا، اس نے ہلکے سے ایک وار کیا اور مشاطہ کی جو بیٹی تھی اس کی گردن تن سے جدا ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. خون کا فوارہ اڑا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اب فرعون نے واپس مشاطہ کو کہا مشاطہ اب بول، دیکھ لیا نا تو نے میں کیا کر سکتا ہوں، اب بول تو کیا بولتی ہے. تو پھر مشاطہ نے کہا کہ جب میری بیٹی اللہ کے پاس چلی گئی اب میں بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی، اب میں بھی اللہ کے پاس جانا چاہتی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سب کس کے خاطر ہو رہا ہے؟ پھر وہ اس نے اشارہ کیا تو مشاطہ کو بھی شہید کر دیا گیا اور مشاطہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میری دینی ماؤں بہنوں، یہ صرف اللہ کے خاطر، صرف اللہ کے خاطر، صرف ایمان کے خاطر، صرف آخرت بنانے کے خاطر. اب میں آگے داستان سنانا چاہتا ہوں. یہ واقعہ مکمل نہیں ہوا ہے، یہ واقعہ پورا نہیں ہوا ہے. کسی کی قربانی کب ضائع ہوتی ہے؟ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. چائے میں جتنی شکر ڈالو اتنی چائے میٹھی ہوتی. اللہ کے دین کی خاطر جتنی قربانی دو اتنا مقام اونچا ہوتا ہے. یہی تو واقعہ تھا. اس واقعے کو دیکھ کے حضرت آسیہ ایمان لائی. حضرت آسیہ جو ایمان لائی، جو جنت میں ہمارے نبی کی بیوی ہوگی، یہ اسی واقعے کو دیکھ کر کے ہو ایک کام والی ہے، ایک خادمہ ہے، لیکن یہ اتنی ڈٹی ہوئی ہے. اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام جس دین پر ہے وہ حق دین ہے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس وقت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب لوگ تو سمجھے کہ مشاطہ ختم ہو گئی، اس کی بچی ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے یہ سب منظر دیکھا، اللہ کے فرشتوں نے دیکھا. پھر مشاطہ کی قبر بنی. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرا، تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا. 40 سال کے اوپر کا زمانہ گزرا، آپ کو نبوت دی گئی اور آپ تو پہلے سے اللہ کے نبی تھے، لیکن ابھی دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے آپ کی نبوت کا اعلان کیا گیا. اور جیسے ہی آپ اللہ کے نبی بنے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو لوگوں نے تکلیفیں پہنچانا شروع کی. لوگ دشمن ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے، لوگ ستانے لگے، مارنے لگے، برا بھلا کہنے لگے. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ آپ کو 3 سال ایک گھاٹی میں، اپنی زبان میں جیل سمجھو، شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا. یہاں تک کہ کھانا ختم ہو گیا، درخت کے پتے ختم ہو گئے. اور جب درخت کے پتے ختم ہو گئے، اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کے کہتا ہے کہ ماں اب میں بھوک سے مر جاؤں گا. ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، وہ بے تحاشا تڑپنے لگتی ہے. پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، مگر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے. آپ کی عمر جب 50 سال کی ہوئی نا تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جس نے آپ کا بہت ساتھ دیا، اس کا انتقال ہو گیا ان کا، اور وہ اللہ کی پیاری ہو گئی. اور آپ کے چچا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خسر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے دادا ابو طالب، جو آپ کے چچا تھے،
آپ کے ابو حضرت عبداللہ کے بھائی تھے، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کا جو ایسے ہی انتقال ہوا نا تو مکہ کے کافروں نے اور ستانا شروع کیا، چونکہ ابو طالب ڈھال بنے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب یہ لوگ میری بات سنتے نہیں، ستاتے ہیں مجھے، برا بھلا کہتے ہیں، چلو میں طائف چلا جاتا ہوں تو طائف والے میری بات سن لیں گے۔ میں وہ مشاطہ والا واقعہ کنٹینیو کر رہا ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، تو طائف والوں نے تو کیا آپ کے ساتھ سلوک کیا، اللہ اکبر کبیرہ، کیا آپ کو ستایا، کیا آپ کو مارا۔ ابھی جب میرا سفر ہوا نا مدینہ منورہ کا، اس سے پہلے تو میرا طائف جانا ہوا، تو میں بہت خوش تھا، وہاں کا موسم بہت اچھا تھا۔ طائف یعنی جیسے ہندوستان میں کشمیر ہے جہاں کا موسم بڑا اچھا ہوتا ہے، تو سعودی عرب میں طائف کا موسم بڑا اچھا ہوتا ہے۔ وہاں کی بہت خوبصورت جگہ ہے طائف، عجیب و غریب جگہ ہے۔ تو میں ایک دم خوش ہو رہا تھا، تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بھائی مجھے کچھ نہ کچھ زیارت بھی آپ کراتے رہو، یہاں یہ تو طائف کا بہت اچھا ہے، بہت اچھا موسم ہے، یہاں کی زیارت کراؤ۔ اس نے سب سے پہلی زیارت کیا کرائی پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو مولانا، سامنے آپ کو سرکل نظر آتا ہے، سرکل؟ میں نے بولا ہاں، یہ وہ جگہ ہے کہ جب بچوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زیادہ پتھر مارے تھے تو اس جگہ آپ بے ہوش ہو کے گرے تھے، اس جگہ آپ گرے تھے اور آپ بے ہوش ہو گئے تھے، اور آپ کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، میرا تو پورا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا واقعیتاً یہ دین جو ہم تک پہنچا نا، یہ بہت تکلیفوں کے بعد پہنچا، بہت قربانیوں کے بعد پہنچا۔ آج ہمارے بہت سے لوگ دین کا مذاق اڑا دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور چلے جاتے ہیں۔ یہ دین ہم تک پہنچا، اس میں اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، صحابیات نے بہت مارے کھائی، بہت قربانیاں دی گئی۔ یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا جو آج ہمارے پاس ایمان ہے، آج ہمارے پاس قرآن ہے، آج ہمارے پاس حدیث شریف ہے، آج ہمارے پاس دین کی محنت ہے، آج ہمارے پاس مسجدیں ہیں، آج ہم جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہمارے یہاں سے لوگ حج عمرہ کرتے ہیں۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دین کے خاطر کتنا ستایا گیا، یوں فرمایا جتنا ہمارے نبی کو اس دین کی خاطر ستایا گیا اتنا کسی کو اس دین کے خاطر نہیں ستایا گیا۔ اب بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، چچا کا بھی انتقال ہو گیا، طائف والوں نے بھی بات نہ مانی، آپ ریٹرن آئے، بہت غمگین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین آئے اور آپ کو معراج پر بلایا، اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار کروایا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا نا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دل ٹوٹا تھا اس سے پہلے، تو یہ آپ کی دل جوئی کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو یاد فرمایا۔ اب جو براق سواری لے کے آئے تھے جنت سے حضرت جبرائیل امین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق جبرائیل امین بھی آپ کے ساتھ سوار ہوئے۔ اب یہ سفر جو شروع ہوا نا تو ایک وادی سے گزرے نا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے کہا، نبیوں کے سردار نے فرشتوں کے سردار سے کہا، کیا کہا کہ جبرائیل میں یہاں سے بہت انوکھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے جن کے پسینے میں خوشبو تھی؟ میں کہوں بہت اچھی خوشبو آ رہی تو الگ چیز ہے، وہ جن کے پسینے میں خوشبو تھی، اور ایسی خوشبو آپ کو جنت میں بھی نہیں ملے گی، وہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل میں یہاں سے بہت انوکھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جبرائیل امین نے کہا، پیارے نبی جی، فرعون کی ایک خادمہ تھی، اس کا نام مشاطہ تھا، اس کی یہاں قبر ہے، وہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی آخر الزمان کو اللہ اس کی قبر کی خوشبو سنگا رہا ہے، اور ہمیں تو کیا لگ رہا ہے کہ وہ مشاطہ ختم ہو گئی، اس کی بیٹی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی آخر الزمان حضرت جبرائیل امین سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے بہت انوکھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ وہ مشاطہ کی قربانی اور اس کا اللہ کے نام پر مر جانا اور اللہ کو یاد کر کے چلے جانا اور اپنے بچے کی قربانی دے دینا، لیکن دین کا سودا نہ کرنا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ فرعون کی بیوی جو اس وقت تھی حضرت آسیہ، اس کو ایمان بھی دیا۔ ارے ابھی ہمارے نبی کو ایسی خوشبو آ رہی ہے تو قبر کی ان کی پہلی رات ان کو کیسی خوشبو آئی ہوگی، ان کو قبر میں کیسی مزہ آئی ہوگی، اور قبر ان کی کیسی جنت کا باغ بنی ہوگی۔ وہ زمانے میں
میں تو جتنے لوگ تھے سب مر گئے، لیکن مشاطہ کس طرح گئی؟ اللہ کو راضی کر کے گئی۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، میرا کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمیں اللہ کو منانا ہے، اور ہمیں غلط زندگی نہیں گزارنی، ہمیں رسم و رواج والی زندگی نہیں گزارنی۔ آج ہمارے یہاں تو کبھی اللہ کے ہو جاتے، رمضان آیا تو اللہ کے ہو گئے، اور شادی بھی آئی تو پھر دنیا کے ہو گئے۔ ایسا نہیں، شادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، کہیں گھومنے گئے ہو، موت میت کا موقع ہو، ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں سمجھتے نہیں، ناسمجھی کا کام کرتے ہیں، ذرا شادی کا موقع آیا اللہ کو ناراض کرتے ہیں، پھر ان کے ہاں بچے نیک نہیں ہوتے ہیں، پھر ان کے ہاں بچے نافرمان ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں 2 مہینے کے بعد لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ شادی کے موقع پہ ڈی جے بجواتے ہیں، ڈی جے یعنی ڈائریکٹ جہنم، ڈی جے ڈائریکٹ جہنم۔ ارے اللہ کو ناراض کر کے، ابھی ہمارے یہاں 3 شادیاں ہوئی، تینوں میں ڈی جے اور گانے تھے، اور تینوں میں طلاق ہو گئی، بڑی بڑی شادیاں ہوئی۔ تو اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ میرا بچہ میرے کو ناراض کر کے میرے گھر میں خوش رہے گا کیا؟ یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کو ناراض کر کے ہم لوگ خوش رہیں گے اللہ کی زمین پہ؟ یہاں تو اللہ کے چلتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آج تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، آپ کے بوٹاٹ کا تو پتہ نہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر کوئی ڈانڈیا رے وہ کھیلے جا رہے ہیں، اور گانے بجائے جا رہے ہیں، اور مرد حضرات اور مستورات جمع ہو رہے ہیں، اور کیا کیا کر رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی کو کرکٹ کا شوق ہے تو وہ بیچارہ کرکٹ کھیلتا ہے، ایک بچہ بول ڈالتا ہے اور اس کی بیوی کہتی ہے آؤٹ۔ یہ سب کیا ہے نامحرموں کے سامنے؟ اور سال ختم ہوتا ہے تو کیک کاٹا جاتا ہے۔ ارے یہ کوئی ہمارا طریقہ ہے؟ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ سال ختم ہونے پہ وہ خوشیاں مناتے ہیں، ہمیں تو افسوس کرنا ہے کہ میں 1 سال موت کے قریب ہو گیا، قبر کے قریب ہو گیا، اب تو اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ ارے انسان کے پاس کوئی نعمت چلی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے یا افسوس کرتا ہے؟ 20 سال اگر اللہ نے ہمیں دیے تھے، 1 سال کم ہو گیا، اب تو 19 سال باقی ہے، اب تو افسوس کرنا چاہیے، اب تو اور توبہ کر کے اللہ کے قریب آنا چاہیے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں پردے کا اہتمام کریں، اور شادی سنت کے مطابق کریں، کوئی رسم و رواج نہ کریں۔ لوگوں کو بتانا کیا کرو گے؟ لوگوں کو بتا کے خوشیوں میں تو لوگ آ جاتے، غمی میں کوئی آتا نہیں ہے۔ میرا اللہ خوشی میں بھی ساتھ دیتا، غمی میں بھی ساتھ دیتا۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ہماری شادی بھی سادگی کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اگر سمو لگن میں ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، عافیت والی لائف، اور ہمارے اندر شرم و حیا ہو، ہم پردے کا اہتمام کریں۔ ابھی کتنی جگہ ایسا ہو رہا ہے، میرا تو بہت دل دکھتا ہے، بہت دل دکھتا ہے، کیا دل روتا ہے، دل چھلنی ہو جاتا ہے جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ مستورات اپنے ڈیلیوری کے موقع پر مرد حضرات کے پاس ڈیلیوری کراتی ہے۔ ارے کیسے ان کا دل چاہتا ہے، اور کیسے وہ ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، اور مرد حضرات کے پاس کیسے ڈیلیوری کراتی ہے۔ کیا ہمارے اندر سے حیا ختم ہو گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو لیڈیز ڈاکٹر نہیں ہو، آس پاس ہو یا چاہے دور ہو، ان کے پاس، ہمارے یہاں ہماری مستورات ابھی نارمل ایک بخار ہوتا ہے، نارمل ایک ہلکی سی چھینک وغیرہ آتی ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو جینس ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، تو وہ منع کرتی ہے کہ نا 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 نا، جینس ڈاکٹر وہ نامحرم ہے، ہمیں ان کے پاس نہ لے جاؤ، وہ ہمیں ہاتھ لگائیں گے، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی نامحرم ہمیں دیکھے، ہم سے بات کرے، ہمیں ہاتھ لگائے، تو ہمیں ان کو لیڈیز ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر تو ہمارے یہاں تو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی جینس ڈاکٹر کو بتائے، چیک اپ کرائے، اور ان کے پاس ڈیلیوری کرانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ بہت اچھے ہو ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، آپ پردے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا، میں آپ سے گزارش کرتا کہ اپنے معاشرے کو باحیا بناؤ، اور ایسا ماحول قائم کرو کہ ہم انشاءاللہ جو لیڈیز ڈاکٹرنیاں ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، یہاں نہیں تو 60-70 کلومیٹر دور جائیں گے، لیکن ہم باحیا اور پاک دامنی والی اور پاکیزگی والی ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی محبت میں زندگی گزارنا، اور اللہ کو یاد کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ دیکھو پردے کا اہتمام کرنا، اب جہاں کہیں رہو پردہ کرنا، میری دینی ماؤں بہنوں، ہیرے موتی کو چھپایا جاتا ہے۔ آپ بہت قیمتی ہو، آپ اپنے آپ کو چھپاؤ، آپ ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا
ایک چاکلیٹ کو کاغذ سے نکال دو تو کیڑے مکوڑے مچھر سب آ جائیں گے، وہ چاکلیٹ کی پوری ویلیو ختم ہو جائے گی، وہ چاکلیٹ کی قیمت ہی ختم۔ ایک 5 سال کا بچہ وہ چاکلیٹ کھانا پسند نہیں کرتا، کیوں؟ وہ کور سے نکل گئی، وہ پردے سے نکل گئی۔ تو جو عورت کور سے نکل جاتی، پردے سے نکل جاتی، وہ اللہ کی نظر سے ایسی گرتی ہے کہ پھر نہ اس کے شوہر کے دل میں اس کی محبت آتی ہے، نہ اس کو زندگی گزارنے کی مزہ آتی ہے۔ جب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتیں پردہ کرتی ہو، اور آپ کی بیٹیاں بنات طیبات ازواج مطہرات جب وہ پردہ کرتی ہو، جب صحابہ کی عورتیں پردہ کرتی ہو، اتنی نیک عورتیں جن کی اللہ قرآن میں تعریف کرے، جب وہ پردہ کرے تو ہمارے یہاں کی عورتیں کیوں پردہ نہ کریں؟ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کی تو قبر پر بھی پردہ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے کفن پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ پردے میں رہیں، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنے، اور ڈیزائن والا نہیں، اسٹون والا نہیں، چست برقع نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والا۔ اس میں آپ کو سکون بھی ملے گا، اس میں آپ کو اطمینان بھی ملے گا، اور آپ پکا پردہ کرے۔ چچا زاد بھائی سے پردہ، ماما زاد بھائی سے پردہ۔ ہمارے یہاں ہماری ایک قریبی رشتہ دار ہے، خاتون ہے، حج کر کے آئی، پکے پردے کی نیت کر کے آئی کہ میں پکا پردہ کروں گی۔ وہ سمجھتی تھی پتہ نہیں کیا ہوگا، میری لائف کیسے گزرے گی، پھر کیا ہوگا، اور میں کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی۔ اللہ کی شان، ہماری قریبی رشتہ دار مجھے کہنے لگی مولانا میں بہت بے چین تھی، بہت بے چین تھی، جب میرا پکا پردہ نہیں تھا نا، کسی سے کیا، کسی سے نہیں کیا، چچا زاد بھائی سے کیا، ماما زاد بھائی سے نہیں کیا، تو میں بہت بے چین تھی مولانا، اور میں سیریل دیکھتی رہتی تھی۔ جیسے ہی پکے پردے کی نیت کر کے آئی نا، اب مزہ آ رہی زندگی گزارنے کی، اللہ نے چین سکون بھی دے دیا، اور سیریل کے بجائے اللہ نے میرے ہاتھ میں قرآن دے دیا۔ ابھی 16 پارے کی وہ حافظہ ہو گئی، 16 پارے کی وہ حافظہ ہو گئی۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، جب آپ پکا پردہ کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور نیک اعمال کی توفیق دے گا، آپ کو سکون ملے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی عمر تھی 90 کے اوپر، 90 کے اوپر۔ ایک عورت آئی بغیر پردے میں آ گئی، حضرت نے کہا پردہ کر کے آؤ۔ اس نے کہا حضرت آپ بھی 90 کے اوپر، میں بھی 90 کے اوپر، تو ہم لوگ دونوں بوڑھے ہیں نا۔ حضرت نے کہا ہم لوگ دونوں بوڑھے ہیں لیکن ہماری شریعت بہت جوان ہے، ہماری شریعت بہت جوان ہے، اللہ کا حکم بہت جوان ہے، پیارے نبی کا طریقہ بہت جوان ہے، اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، تھوڑا سا دل پہ لے لو نا، ایک ہی تو زندگی ہے، کیا پتا آپ کب ہم اللہ کے پاس چلے جائیں، اس لیے پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور میری دینی ماؤں بہنوں، شوہر کی خدمت، شوہر کی خدمت، شوہر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس عورت سے اس کا شوہر خوش، اس سے اس کا اللہ بھی خوش، اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض، اس سے اس کا اللہ بھی ناراض۔ شوہر کا اکرام کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کے لیے تیار ہو کر کے رہنا، گھر کی صفائی رکھنا، اپنی صفائی رکھنا، اور شوہر آوے تو اس کو بٹھانا، ٹھنڈا پانی پلانا، شوہر جب جائیں تو اس کو دروازے تک رکھنے کے لیے جانا، اس کو دعا دینا۔ اگر آپ شوہر کے پاؤں دباؤ گی، اس کی خدمت کرو گی، تو آپ شوہر کا دل جیتو گی نا، تو یہ شوہر آپ کا ہو جائے گا۔ بہت سی عورتیں میرے شوہر ایسا کرتے، ایسا کرتے، ایسا کرتے، ارے یہ حل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک مستورات ہے، اس کے شوہر کا پورا مزاج ہی الگ تھا، بہت الگ مزاج، لگتا نہیں تھا دونوں میاں بیوی کی بنے گی، لیکن ماں باپ بہت نیک تھے۔ ماں باپ نے کیا کہا، بیٹی دیکھ ابھی اللہ نے چاہا نا، اللہ تجھے لمبی زندگی دیں گے، ابھی خدمت کر لے، دل جیت لے، تھوڑی سی محنت کی، خدمت کی، پیر دبائے، ان کو پانی پلایا، ان کے لیے دعائیں کی، اور تہجد میں اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کی۔ ابھی کیا ہوا پتہ ہے، وہ شوہر ان کا ہو گیا، پورا ماحول ہی چینج ہو گیا۔ یہ لگتا نہیں تھا کہ یہ کبھی ان کا ہوگا۔ تو جب عورت خدمت کرتی ہے نا، شریعت چاہتی ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے۔ شوہر بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر بڑی نعمت ہے، جب شوہر چلا جاتا اور اس کے جنازے اڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد بیوی روتے روتے تھک جاتی ہے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، بیوی کے لیے شوہر کا ہونا اور شوہر کے لیے بیوی کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک عجیب حال ہے، آپ کے بوٹاٹ کا تو پتہ نہیں، کہ اگر کسی بچی کو طلاق ہو جائے، کسی بچی کو، اور اس کی عدت ختم ہو جائے، اس کی شادی نہیں کراتے ہمارے یہاں۔ اور بیچاری جوان ہے، چھوٹے معصوم بچے ہیں، بیٹھی ہوئی ہے، اس کی شادی کرانا عیب سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اس کی عدت گزر گئی، اس کی شادی نہیں کراتے، وہ سب اس کو منع کرتے، وڈیل لوگ، شادی نہ کر، شادی نہ کر۔
پتہ نہیں کیا بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی عورت کی طلاق ہوتی یا اس کے شوہر کا انتقال ہوتا تو عدت گزرنے کے بعد پہلا کام اس کی شادی ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں راشن دیتے ہیں، ہمارے نبی کے زمانے میں شوہر دیتے تھے کہ شوہر ملے گا تو راشن بھی ملے گا، اس کو زندگی گزارنے کا مزہ بھی آئے گا، اس کے سکھ دکھ کا کوئی ساتھی ہوگا۔ ہمارے یہاں عجیب حال ہے۔ میرا دل کب دکھتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب میں ان سے جا کے کہتا ہوں دیکھو آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ کی بہو کی عدت ختم ہو گئی، تو آپ کی بہو کی شادی کرا دو۔ مجھے بولتے ہیں مولانا کیا بولتے ہو؟ میں نے کہا آپ کی بہو ہے نا، وہ میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا ہاں آپ کی بیٹی کی شادی کرا دو۔ میرا بیٹا چلا گیا، کیا میری بہو بھی چلی جائے گی؟ تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میں نے کہا کہ آپ کی سگی بیٹی کہاں ہے؟ وہ تو سسرال میں۔ میں نے کہا اس کو بھی سگی بیٹی بنایا نا، اس کو بھی سسرال بھیج دو۔ 20 سال کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، ان کو کون رکھے گا؟ ان کا کون خیال رکھے گا؟ ان کا کون دھیان رکھے گا؟ بعد میں کوئی کسی کو رکھتا نہیں ہے۔ آپ ان کو کہو کہ دیکھ بیٹی تو میری بیٹی ہے، تو میری آج سے سگی بیٹی ہے، تو دعا کر، میں انشاءاللہ تیرا بہترین رشتہ کراؤں گا، تجھے اکیلی نہیں تجھے تیرے بچے کے ساتھ بھیجوں گا۔ جس طرح میری بیٹی 15 دن میں میرے گھر آتی ہے اس طرح تو بھی 15 دن میں میرے گھر آنا۔ اس کو کہتے صحیح طریقہ۔ اسی لیے اس زمانے میں زناکاری تھی نہیں، بے حیائی تھی نہیں، فحاشی تھی نہیں، کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہوتے مناسب رشتہ ملتا تو ان کی شادی کر دیتے۔ جب کسی کو طلاق ہو جاتی، مقدر میں لکھا طلاق ہو گئی اور کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اللہ نے کسی کو شوہر کو اپنے پاس بلا لیا، عدت گزارنے کے بعد فوراً ان کی شادی ہو جاتی تھی۔ اس لیے وہ معاشرہ بہت پاکیزہ تھا۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں اگر ایسی کوئی عورتیں ہوں تو ان کی شادی کرا دی جائے، بہترین جگہ ان کا بہترین انتظام کر دیا جائے میری دینی ماؤں بہنوں۔ اور جو ہے اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا۔ اگر ان کو آپ وقت دو گے نا تو یہ بڑے ہو کے آپ کو وقت دیں گے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو پیار دو گے نا تو یہ اولاد بڑی ہو کر آپ کو پیار دے گی۔ اگر آپ ان اولاد کی تربیت کرو گے نا تو یہ بڑی ہو کر آپ کی خدمت بھی کرے گی، آپ کے جنازے کی نماز بھی پڑھائے گی اور بار بار قبرستان آ کے ایصال ثواب بھی کرے گی۔ ورنہ یاد رکھنا پیسہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اگر بچپن میں آپ نے ان کو نیک نہیں بنایا، ان کو اسلامی لباس میں آپ نہیں لائے اور آپ نے لیٹ گو کیا، دیکھا جائے گا، پھر پیسہ ایسا جادو بتائے گا کہ نہ آپ کے بچے آپ کے ہاتھ میں رہیں گے، نہ آپ اپنے بچوں کو دو بات کہہ سکو گے۔ اس وقت آپ رو ہی سکو گے اور آپ کہیں گے جن بچوں کے لیے میں نے سب کچھ کیا آج وہ بچے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ جناب آپ نے سب کچھ کیا، بچے کو دین تو دیا نہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا بچے کے لیے۔ آپ کو دین سکھانا تھا بچے کو، اس کو دیندار بنانا تھا، اس کو اللہ والوں کے واقعات سنانے تھے، اس کو حافظ عالم بنانا تھا۔ بڑا ہو کے ہمیشہ آپ کے سامنے ادب سے کھڑا رہتا، آپ کا اکرام کرتا، آپ کا احترام کرتا، کبھی بھی سامنے نہیں بولتا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، وہ بیک وقت انجینئر بھی تھے اور بیک وقت حافظ عالم بھی تھے۔ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کی بڑی قدر کرتے تھے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں اپنے امی سے پہلے بیٹھا ہوں، پہلے میری ماں بیٹھتی تھی پھر میں بیٹھتا تھا، جب تک میری ماں کھڑی رہتی میں کھڑا رہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ کبھی میں اپنے امی کے بازو میں نہیں بیٹھتا تھا، میری ماں کے قدموں میں بیٹھتا تھا۔ میرا امی مجھے کہتی تھی ذوالفقار میرے بازو میں بیٹھ، اس وقت میں کہتا تھا امی مجھے آپ کے قدموں میں بیٹھنے دو، مجھے آپ کے قدموں میں سکون ملتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت پیر ذوالفقار صاحب رونے لگے، چونکہ امی چلی گئی تھی۔ آپ دیکھو اللہ نے کیسا نوازا۔ لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ پیر ذوالفقار صاحب کے ابو بھی بہت نیک تھے، امی بھی بہت نیک تھی۔ ابو قرآن پڑھنے والے، امی تہجد پڑھنے والی، اور ماں کیا کہتی تھی پتہ ہے؟ میرا زلفی تو ولیوں کا سردار بنے گا۔ ماں کیا کہتی تھی؟ میرا زلفی تو ولیوں کا سردار بنے گا۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور دعا لگی تو ایسی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولیوں کا سردار بنایا۔ میری دینی ماؤں بہنوں آج تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بچہ ہے موبائل لے کے بیٹھا رہتا ہے، ہماری بات سنتا نہیں، یہ کچھ نہیں کرے گا، یہ کچھ نہیں بنے گا۔ ہاں اگر آپ کے یہی جذبات ہے، اگر آپ کی یہی دعا ہے تو پھر آپ کا بچہ کچھ نہیں بنے گا۔ جتنے اللہ والے بنے نا، بچپن میں پتہ نہیں تھا کہ بڑے اللہ والے بنیں گے، لیکن ماں باپ کو پتا تھا کہ ہماری دعا ڈائریکٹ جاتی ہے، آج نہیں تو کل پلٹا آئے گا، اللہ اس کو اپنے قریب کرے گا۔ ماں باپ دعا کرتے تھے۔ میری دینی ماؤں بہنوں آج بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا۔ اگر اولاد کوئی نافرمان وغیرہ کچھ ہوئی ہے، نا امید نہیں ہونا، ابھی دعا کا راستہ کہاں بن ہوا ہے، ہمارے پاس مصلی ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں آپ اپنے بچوں کی بچپن سے
اچھی تربیت کرو، ان کو اسلامی لباس پہناؤ اور ان کی رات میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو۔ اور میری دلی درخواست ہے ہماری مائیں بہنیں جب کھانا بنائیں دوپہر میں رات میں یہ پونے گھنٹے کو وصول کرے۔ دوپہر میں کھانا بنائیں کسی اللہ والے کا بیان، رات میں کھانا بنائیں کسی اللہ والے کا بیان۔ دوپہر میں کھانا بنایا پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی کا بیان، رات میں کھانا بنایا قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان، دوسرے دن کھانا بنانے جا رہی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان، رات میں کھانا بنانے جا رہی ہے قاری عبدالحنان صدیقی صاحب کا بیان۔ تو ایک طرف کھانا بنے گا نا، دوسری طرف ایمان بنے گا۔ ہمارے یہاں کھانا بناتے بھی غیبت ہوتی، ادھر ادھر کی بات ہوتی۔ ارے ایک طرف کھانا بنے گا، دوسری طرف ایمان بنے گا، اور بڑھتا ہوا ایمان انسان کو اعمال پہ کھڑا کرتا ہے۔ اس لیے میری دینی ماں بہنوں تھوڑا سا دل پہ لینے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے، یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے۔ میرا اللہ بہت کریم ہے، کبھی کسی کو تانا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ دیکھو یہ آخری بات کر رہا ہوں، روزانہ قرآن پڑھو، مہینے میں ایک قرآن ختم کرو، مہینے میں ایک قرآن ختم کرو۔ پڑھتے نہیں آتا کوئی اچھی آپا کے پاس سیکھو، پڑھتے آتا ہے قرآن لے کے بیٹھو، اپنا وقت قرآن کے ساتھ گزارو۔ جتنا وقت موبائل کے دیتے ہو موبائل کو وقت دینا بند کرو، اللہ کے قرآن کو وقت دینا شروع کرو۔ اچھے دن آئیں گے، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے برے دن آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا، اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو، آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ یہ وقت کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ آپ اللہ کو وقت دو، وہ اللہ آپ کو اچھا وقت لا کے دے دے گا، آپ کے اچھے دن آ جائیں گے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں، روزانہ اللہ کا قرآن پڑھے اور درود شریف پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ ہمارے یہاں ایک مستورات ہے نا، اس نے ابھی 20 سال میں تقریباً 4 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھے۔ کتنی مرتبہ درود شریف پڑھے؟ 4 کروڑ، اور 4 کروڑ مرتبہ استغفر اللہ پڑھے 20 سال۔ ان کے بھی 20 سال گزرے، میرے اور آپ کے بھی 20 سال گزرے۔ روز کتنا پڑھتی تھی؟ روز 5000، مہینے میں 1.5 لاکھ، سال میں 18 لاکھ، 5 سال میں، رمضان میں تھوڑے زیادہ ہو جائے، 5 سال میں 1 کروڑ، 20 سال میں 4 کروڑ۔ تو قطرہ قطرہ گرتا ہے نا تو ڈول بھر جاتی ہے۔ ہم روزانہ پڑھیں گے نا درود شریف تو ہماری آخرت کی تیاری ہوگی، ہمارے چہرے پہ نور آئے گا۔ ایک درود شریف پڑھنے پہ اللہ ہم کو 40 انعام دے گا، 10 رحمتیں دے گا، 10 درجے بلند کرے گا، 10 نیکیاں عطا کرے گا، اور 10 گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں ہمارے یہاں ایک مستورات 15,000 پڑھتی ہے، ہم کم سے کم 1500 پڑھ لیں۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں اب ادھر ادھر کی بات نہ کرو، غیبت وغیرہ نہ کرو۔ آج بہت سی عورتیں کیا کرتی ہے، رات سونے سے پہلے شوہر کے ساتھ غیبت، ماں باپ کی غیبت، ساس سسر کی غیبت، دیرانی کی غیبت، جیٹھانی کی غیبت۔ غیبت کرنے سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اللہ آپ کو بھی پریشان کر دے گا اور آپ کے شوہر کو بھی پریشان کر دے گا۔ آپ کے شوہر کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے، وہ کیا آپ کے مسئلے حل کرے گا؟ امی کو فون کر کے بات کر کے سسرال والوں کی غیبت، ارے اللہ آپ کی ماں کو بھی پریشان کر دے گا، آپ کو بھی پریشان کر دے گا۔ گناہ کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، شادی کے وقت ابو نے آپ کو مصلی دیا تھا نا، وہ اسی لیے تو دیا تھا کہ بیٹی تیرے شوہر کو اور تیرے امی کو غیبت مت کرنا، کچھ بھی کہنا ہو اللہ کو کہنا، اللہ تیرے سب مسئلے حل کر دے گا۔ شادی کے موقع پہ اللہ نے، ابو نے تجھے قرآن نہیں دیا تھا، وہ اسی لیے دیا تھا کہ بیٹی اللہ کا قرآن پڑھنا، قرآن کھولنا، قرآن کو سینے سے لگانا، گھر میں قرآن پڑھنا تو اللہ باپوؤں سے اور تعویذ والوں سے تیری جان چھوڑا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، درود شریف پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دینی ماؤں بہنوں، جب بھی اذان سنو، جب بھی اذان سنو، اس بات کو دل پہ نوٹ کرو، اذان کا جواب دو، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اچھی طرح وضو کرو، مسواک کا اہتمام کرو، اچھا وضو کرو، لمبی نماز پڑھو، لمبی نماز پڑھو، لمبی نماز پڑھو، رکوع اچھا، سجدہ اچھا، قیام اچھا۔ یوں فرمایا بدترین چور کون؟ سب سے برا، بولے جو نماز میں سے چوری کرے۔ یہ پیارے نبی جی خلاصہ یہ کہ نماز میں بھی چوری ہو سکتی ہے، ہاں رکوع سجدہ اچھا نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمارا رکوع دیکھتے، اللہ ہمارا سجدہ دیکھتے۔ اطمینان سے رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی العالی،
او میری دینی ماؤں بہنوں، اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اس کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق مضبوط ہے، یوں فرمایا دیکھ لو اس کا مصلی پہ کتنا وقت گزرتا ہے، اتنا ہی اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ بہت بیٹھے بسترے پہ، بہت بیٹھے صوفے پہ، بہت بیٹھے کرسی پہ، اب گھر میں مصلی کی ایک جگہ بناؤ، کبھی باہر سے آؤ تو مصلی پہ بیٹھو، تھکو تو مصلی پہ بیٹھو، کچن سے آؤ تو مصلی پہ بیٹھو۔ یہ مصلی آپ کو گناہوں سے بچائے گا، یہ مصلی آپ کو موبائل کے غلط استعمال سے بچائے گا، مصلی پہ آپ کو قرآن یاد آئے گا، دعا یاد آئے گی، ذکر یاد آئے گی، اور یہ مصلی پہ آپ کو اللہ یاد آئے گا۔ افسوس صد افسوس، جب بھی فری ہوتے ہیں بستر پہ، جب بھی فری ہوتے ہیں صوفے پہ، جب بھی فری ہوتے ہیں کرسی پہ، اور یہی کرتے کر کے مر کے قبر میں سو جاتے ہیں۔ جیے ایسے تھے جیسے مرنا ہی نہ ہو، مرے ایسے جیسے کبھی جیے ہی نہ ہو۔ اب کے بعد کی زندگی ذرا مصلی پہ گزارو، سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، اچھے دن بھی آئیں گے، بہار بھی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز اطمینان کے ساتھ کوالٹی والی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مہینے ایک قرآن پڑھنے کی، 1500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، زیادہ سوچنا نہیں، برا سوچنا نہیں، پوزیٹیو مائنڈ سوچ کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، بہت زیادہ ٹینشن لینا نہیں۔ یہ دنیا ہے، وقتی ہے، یہاں حالات آتے ہیں، اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں، اور اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم اور اس کا اہتمام، فضائل اعمال کی تعلیم، اور آپ کو اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے راستے میں وقت لگانا، اللہ کے دین کی محنت کرنا۔ آپ کے شوہر ہر مہینے 3 دن جائیں، اور 3 مہینے میں 1 مرتبہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاؤ، پابندی سے فضائل اعمال کی تعلیم کرو، اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ اسی چند گزارشات پر یہ عاجز اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، ربنا 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 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، مہربان اللہ، شفیق اللہ، پیار کرنے والے اللہ، رحم کرنے والے اللہ، اللہ آپ بڑے ہیں، آپ بڑی طاقت والے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں۔ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں، زندگی گناہوں میں گزاری ہے، غفلتوں میں گزاری ہے، نافرمانیوں میں گزاری ہے۔ رب کریم ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ ایک بڑی تعداد میں یہ بوٹاڈ کی مستورات آئی ہے، دور دراز سے آئی ہے، اطراف اور جوانب سے آئی ہے۔ اللہ آپ کی محبت میں آئی ہے، آپ کو لینے کے لیے آئی ہے، آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہے، اور اللہ پوری بات بھی سنی ہے اور ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور پیش کر دیا ہے۔ رب کریم اتنی شام تو ہمارے یہاں سے
فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں، ہم آپ کی محبت کے فقیر ہیں اللہ۔ یہ مائیں بہنیں اللہ لائف چینج کرنے آئی ہے، یہ آپ کو منانے کے لیے آئی ہے، یہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہہ جیسی بننے کے لیے آئی ہے۔ اللہ آپ نے ہم کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ دنیا میں لوگ بہت حالات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، الجھنوں میں ہیں۔ اللہ ہم بہت نعمتوں میں ہیں اللہ، ہم بہت بہاروں میں ہیں اللہ۔ میں ایک جگہ پر سفر میں تھا، میں کیا بتاؤں آپ کو، رات 11:45 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ ایک نوجوان جس کی عمر 35 سال بھی نہیں تھی، 30 سال کے قریب کی عمر تھی، وہ نوجوان میرے پاس آیا، ذرا دور بیٹھا، اور مجھے ایک شخص نے کہا یہ نوجوان آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ مسکراتا ہوا آیا، بیٹھا، اور میرے سامنے بیٹھ کر رونے لگا، دھوجنے لگا، کانپنے لگا۔ میں نے کہا بھائی صاحب تکلیف چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے، کیا ہوا؟ اتنی رات ہے، کیوں روتے ہو؟ کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ کون سی چیز آپ کو تڑپا رہی ہے؟ اس نے ایسا جملہ بولا، میرا بھی دل ٹوٹ گیا۔ کہنے لگا مولانا روز کما کے روز کھانے والا، اچھی زندگی گزر رہی تھی، میں بھی خوش، میری بیوی بھی خوش، میری 2 بچیاں ہیں، ایک 3 مہینے کی ہے اور ایک 17 مہینے کی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ تو کوئی عمر نہیں ہوتی، چھوٹی بچیاں، معصوم بچیاں، امی ان کو تیار کرتی، ان کی گندگیوں کو صاف کرتی، ان کو غسل کراتی، روتی تو دودھ پلاتی۔ مولانا بہت اچھی لائف گزر رہی تھی، ہم میاں بیوی میں بڑی محبت بھی تھی، الفت بھی تھی۔ مولانا اچانک میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مولانا وہ تو چلی گئی، اب بچیاں رونے لگی، اب ان کو دودھ کون پلائے؟ ماں تھی تو دودھ پلا دیتی تھی۔ میں باہر سے دودھ لایا، ایک بوتل خریدی، اور ان بچیوں کو دودھ پلانے لگا اس بوتل سے، تو ان کی آنکھیں ان کی امی کو تلاش کرتی، کبھی روتی۔ مولانا مجھے بچیوں کو، چھوٹی بچیاں غسل کرانا نہیں آتا، ان کی گندگیوں کو صاف کرنے والا نہیں آتا، ہمارے کوئی زیادہ رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ مولانا میری بیوی تو چلی گئی، زندگی الجھنوں کا شکار ہو گئی، اب میں میری بیوی کو یاد کر کے روؤں یا ان بچیوں کو دیکھ کر کے روؤں؟ مولانا اپنی بچیوں کو رکھ کے آپ کے پاس آیا ہوں، بہت پریشان حال ہوں، میرے لیے اللہ سے دعا کر دینا، میرے لیے اللہ سے دعا کر دینا۔ تو جب میں نے اس کی بات سنی میرا بھی دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا واقعتاً اللہ ہم تو بہت نعمتوں میں ہیں، ہم تو بہت بہاروں میں ہیں، اور ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم تو خاموخواہ ٹینشن لے رہے ہیں، ہمارے پاس کون سا ٹینشن ہے، کون سی پریشانی ہے؟ اگر حالات بھی ہے تو تھوڑے سے آج ہے کل ختم ہو جائیں گے، انتقال کے بعد سارے حالات ختم ہو جائیں گے، اللہ جنت دے دے گا تو سب مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ پیارے اللہ آپ نے ہم کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ پیارے اللہ اس مجلس میں بھی بہت سی مستورات ایسی ہے جو پریشان حال ہے، کوئی شوہر کی وجہ سے، کوئی بچے کی وجہ سے، کوئی کاروبار کی وجہ سے، کوئی سسرال کی وجہ سے، کوئی ساس کی وجہ سے، کوئی بہو کی وجہ سے، کوئی دیرانی کی وجہ سے، کوئی جادوؤں کی وجہ سے، کوئی اثرات کی وجہ سے۔ اللہ یہ مائیں بہنیں آئی ہے، ہاتھوں کو اٹھایا ہے، ان کے سب مسئلوں کو حل فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اور یہ اپنے زبان میں آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہے، اللہ سن لیجئے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، رو رو کے آج اپنی بات اللہ کو کہہ دیجئے اور اپنے اللہ کو منا لیجئے۔ کتنے ایسے بھی ہوں گے کسی کی امی چلی گئی، کسی کے ابو چلے گئے، ان کے لیے بھی دعا کر دینا۔ پیارے اللہ بوٹاٹ کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا۔ اللہ ساری مائیں بہنیں اللہ ان کو با حیا پاک دامنی والی پاکیزگی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرما، خرافات سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ شادیوں میں ڈی جے وغیرہ بجانے سے، ڈانڈیے وغیرہ کھیلنے سے، اور وہ کرکٹ کی وہ رسم وغیرہ کرنے سے، ہر بری رسم سے اور ہر بری بات سے اور نامحرموں سے بے تکلفی کرنے سے
اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما، اور اللہ یہاں پر کوئی بہترین لیڈی ڈاکٹر عطا فرما جن کے پاس مائیں بہنیں اپنی ڈیلیوریاں کرائیں اور وہ مردوں کے پاس نہ جائیں اور وہ جینس ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں۔ اللہ حیا عطا فرما، اللہ شرم عطا فرما، اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اپنا علاج لیڈیز ڈاکٹرنیوں کے پاس کرانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ ان ماؤں بہنوں کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے سارے مسائل کو حل فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، مثبت اور پوزیٹیو سوچ کے ساتھ، اچھا سوچنا، اچھا بولنا، چڑچڑاپن نہیں، غصہ نہیں، بچوں کو مارنا نہیں اور ادھر ادھر کی بات نہیں، غیبت نہیں، ایک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ماؤں بہنوں نے نیت کی اللہ سچا پکا پردہ کرے گی، شوہر کی خدمت کرے گی، بچوں کی تربیت کرے گی، ان کو اسلامی لباس پہنائے گی، ان کو حافظ عالم بنائے گی، اور کھانا بناتے وقت اللہ والوں کے بیانات سنے گی اور اللہ کے راستے میں وقت لگائے گی، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرے گی، اور ہر مہینے ایک قرآن پڑھے گی اور روزانہ 1500 درود شریف پڑھے گی۔ اللہ یہ ماؤں بہنوں نے ارادے کیے ہیں، نیتیں کی ہیں، اللہ ان کے آنے کو بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرما، اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس مجلس کے لیے جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، ان کو اپنا تعلق بھی نصیب فرما اور اپنی محبت بھی نصیب فرما، اور ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ میرے لیے دعا کرتے رہنا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اور آج عشاء کی نماز کے بعد بیان ہے ہرن کوئی میں، پتہ کوثر مسجد میں بیان ہے، ہرن کوئی میں کوثر مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد 10 بجے بیان ہے انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مردوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ابو کو، سب کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ دیکھو کچھ بات